ایک دن ایک سائل معذور نے در ہمارا کھٹکھٹایا زور سے، میں نے اس کے سر پر ڈنڈا جڑ دیا، جو بھی تھا کشکول میں سب گر پڑا۔ عقل آواز جوانی میں بھلا، سوچتی ہی کب ہے اچھا اور برا۔ میرے والد نے جو دیکھا ماجرا، دیکھتے ہی زرد چہرہ ہو گیا، اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ سے رخسار پر بہنے لگے۔ بھول کر جیسے پرندہ چہچہے، شاخ پر باد سحر سے کانپ اٹھے، میں بھی تڑپا یہ قیامت دیکھ کر، دل نہ سنبھلا ان کی حالت دیکھ کر۔ وہ یہ بولے، کچھ خبر بھی ہے تجھے؟ کل جب آئیں گے نبی کے سامنے، غازیان ملت بیدہ تمام، حافظان حکمت رانا تمام۔ ان میں ہوں گے سب شہیدان کرام، جن کا اونچا ہے ستاروں سے مقام۔ زاہدوں میں عاشقان دل فگار، عالموں میں عاصیان شرمسار۔ پیش پیغمبر وہیں روتا ہوا، یہ گدائے بے نوا بھی آئے گا۔ میسیج اس نظم کا یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے کسی کا نقصان نہ پہنچے۔ ایک روز ایک فقیر دروازے پہ آ کے مسلسل صدا لگا رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ میں یعنی علامہ اقبال نے غصہ کے عالم میں اس کے سر پر اس زور سے چھڑی ماری کہ وہ ٹوٹ گئی، اور بھیک مانگنے سے اب تک جو کچھ اسے ملا تھا وہ سب اس کی جھولی سے زمین پر گر گیا۔ بات یہ ہے کہ آغاز جوانی کے دنوں میں عقل جائز اور ناجائز اور صحیح اور غلط کے بارے میں ذرا کم ہی سوچتی ہے، یا بالکل نہیں سوچتی۔ میری اس حرکت سے میرے والد افسوس میں ہو گئے، اور ان کے چہرے کا لالہ زار مرجھا گیا، ان کے چہرے کی سرخی ختم ہو گئی، ان کے لبوں سے جگر کو جلا دینے والی آہ نکلی، اور ان کے سینے میں دل تڑپ تڑپ اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ستارہ یعنی آنسو ابھرا اور گر گیا۔ اس صورتحال کے نتیجے میں میری حالت اس پرندے کی سی ہو گئی جو موسم خزاں میں اپنے آشیانے میں صبح کی ہوا سے کانپنے لگتا ہے، اور میرے جسم میں میری غافل بے پرواہ جان کانپ اٹھی، اور میرے محمل سے صبر کی لیلا نکل گئی، یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے والد صاحب بولے، کل جب قیامت کے روز رسولوں میں افضل رسول اکرم کی امت ان مولائے کل کے سامنے اکٹھا ہوگی، جس میں حضور کی ملت بیدہ کے غازی، قرآن کریم کے حافظ، وہ شہداء، اور جو ملت کی فضا میں ستاروں کی مانند ہے، اور متقی اور پرہیزگار اور عاشق علماء، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ گناہگار جمع ہوں گے۔ اس محفل میں یہ فقیر بھی، اس کے نالے بلند ہوں گے۔ سائل کہتے ہیں گدا کر کو، فقیر کو، مانگنے والے کو۔ ملت بیدہ روشن ملت، یعنی ملت عاشقان دل فگار، زخمی دل عاشق، حضور کے عاشق۔ عاصیان شرمسار، وہ گناہگار جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوگی۔ کیا کہوں گا میں، مجھے تو ہی بتا، مجھ سے جب پوچھیں گے فخر انبیاء، تجھ کو یہ فرزند جو حق نے دیا، کیوں میرے آداب سے غافل رہا؟ کار آسا میں رہا تو مضمحل، بن سکا آدم نہ یہ انبار گل۔ نرم گفتار ملامت تھی ادھر، سخت شرمندہ ادھر تھا میں مگر۔ ڈال وہ پھر مجھ سے بولے، اے پسر امت خیر البشر پر ایک نظر دیکھ، پھر تو یہ میری ریش سفید اور میرا لرزہ بیم و امید۔ باپ پر یہ جور نازیبا نہ کر، پیش مولا بندے کو رسوا نہ کر۔ تو کہ شاخ مصطفیٰ کا غنچہ ہے،
پھول بن جانے سے کیوں وارستہ ہے، رنگ و بو کے ساتھ تجھ کو چاہیے خلق ان کے خلق سے حاصل کرے۔ مرشد رومی کا یہ ارشاد ہے، جن کے قطرے میں سمندر شاد ہے، دامن ختم الرسل مت چھوڑنا، منہ اگر موڑے تو خود سے موڑنا، طبع مسلم ہے میاں رحم و کرم، ہاتھ ہو یا ہو زباں رحم و کرم، جس نے انگلی سے کیا ماہ کو دو نیم، خود ہے رحمت خلق ہے اس کا عظیم، راہ سے اس کی اگر بھٹکا کہیں، یہ سمجھ لے تو کہ ہم میں سے نہیں۔ بیٹا، سواری کے بغیر تیرا راستہ تو طے ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ مجھ سے فرمائیں گے خدا نے ایک مسلمان نوجوان کو تیرے سپرد کیا، اسے صحیح تعلیم و تربیت دے، لیکن اس نوجوان نے میری ادب گاہ سے تو کوئی سبق حاصل نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ تو اس آسان کام کو بھی پورا نہ کر سکا، یعنی مٹی کے انبار کو آدمی نہ بنا سکا، بتا میں اس وقت کیا جواب دے سکوں گا۔ والد لطف و کرم کا پیکر تھے، اگرچہ مجھے ملامت کر رہے تھے لیکن گفتگو میں بڑی نرمی تھی۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا اور امید و بیم کا شکار تھا۔ والد نے فرمایا، بیٹے تو ذرا سوچ اور حضور اکرم کی امت کی اس محفل کو ذہن میں لا، وہ منظر ذرا آنکھوں کے سامنے لا، پھر میری سفید داڑھی دیکھ اور یہ سوچ کہ امید اور خوف کے لرزے سے میری حالت کیا ہوگی۔ دیکھ اپنے باپ پہ یہ نازیبہ ظلم نہ کر اور غلام کے لیے آقا کے روبرو رسوائی کا سامان نہ پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاخ کا غنچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نسیم بہار سے شگفتہ ہو کر پھول بن جا۔ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نسیم بہار سے رنگ و بو حاصل کرنا چاہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خلق عظیم سے حصہ لینا لازم ہے۔ دیکھ مولانا روم کیا اچھی بات کہہ گئے، اور مولانا روم جن کے ہر قطرے میں حقائق کا سمندر سمایا ہوا ہے، فرماتے ہیں اپنی زندگی کا رشتہ ناتا رسول اللہ سے مت توڑ، اپنے علم و فن اور روش پر بھروسہ نہ کر، مسلمان کی فطرت سر سے پاؤں تک شفقت ہے، اس دنیا میں اس کا ہاتھ اور اس کی زبان رحمت کا پیغام ہے، وہ پاک ذات جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کیا یہ معلوم نہیں وہ سب کے لیے رحمت تھے اور ان کا لقب ہی رحمت العالمین تھا، پھر ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، اور خود قرآن مجید نے کہا اگر تو حضور کے مقام سے دور رہا تو جان لے کہ تو پھر ہماری جماعت میں سے نہ ہوگا۔ انبار گل مٹی کا ڈھیر، نرم گفتار نرمی سے بات کرنے والا، پریم کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو، خیر البشر انسانوں میں سب سے افضل، جور نازیبہ نامناسب ظلم پیش مولا یعنی حضور کے سامنے۔ مرشد رومی مولانا جلال الدین رومی، جنہیں علامہ اپنا مرشد کہتے ہیں، ماہ کو دو نیم، چاند کو دو ٹکڑے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ تیرا گلشن ہے ہمارا گلستان، راہ ہمارا ہم سفیر و ہم زباں، نغمہ پیرا ہو تو سب کے ساتھ ہو، سب کا نغمہ ایک ڈھب کے ساتھ ہو، زندگی کا جو بھی ہے سرمایہ دار، موت ہے اس کی راہ ناسازگار، تو اگر اہل چمن سے ہے تو بن، ہم نوائے نغمہ سنجانے چمن، ہے اگر شاہی تو دریا میں نہ جی، خلوت صحرا ہے تیری زندگی، ہے جو انجمن اپنے گردوں پر چمک، دائرے سے اپنے باہر مت لپک، قطرہ لے جا جو نیساں سے پرے، پرورش اس کی گلستہ میں کرے،
تیرا مقصد ہو کہ فیضان بہار، اس کو دے دے غنچے نو کا نکھار۔ صبح دم جیسے شعاع آفتاب، ہر شجر کے واسطے بنتی ہے تاب۔ اس کے جوہر میں رہے گا پھر وہ نم، سال مات قطرہ میں ہوگا وہ رم۔ تیرا گوہر بھی ہے بس ایک موج آب، اور ہر صورت میں ہے شکل سراب۔ تو ہمارے باغ کا پرندہ ہے اور ہمارا ہم صغیر اور ہم زباں۔ اگر تیرے اندر نغمے کی صلاحیت ہے تو ہمارے باغ کی شاخ پہ بیٹھ کر گا، ہم سے الگ ہو کر نغمہ سرائی نہ کر۔ اس دنیا میں جو بھی شے زندگی کے سرمائے سے مالا مال ہے، جب کسی ناسازگار فضا میں پہنچتی ہے تو مر جاتی ہے۔ تو اگر بلبل ہے تو چمن میں پرواز کر، باغ ہی میں پرواز کا شوق پورا کر، اور اپنوں کے ساتھ مل جل کر گا۔ یہاں باغ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے۔ اگر تو عقاب ہے تو دریا کی تہہ میں زندگی بسر نہ کر، صحرا کے خلوت خانے کے سوا اور کہیں بسر نہ کر زندگی۔ تیرے لیے صحیح مقام صحرا کی تنہائی ہے۔ کیا تو ستارہ ہے؟ پھر اپنے آسمان کے سوا کہیں نہ چمک۔ اگر تو بہار سے پانی کا قطرہ لے اور اسے باغ کی فضا میں پرورش کرے، یہاں تک کہ بہار کے فیض سے ایک کلی شبنم کے قطرے کی طرح سے اپنی گود میں لے لے۔ صبح کے وقت جو کرن آسمان پر روشنی پھیلاتی ہے اور اس کے منتر سے غنچہ درخت بن جاتا ہے، تو اس کرن سے کام لے کر قطرے کے جوہر سے نمی باہر کھینچ لے، اور اس کے بیتاب اجزاء میں حرکت کا ذوق باقی نہ چھوڑ دے۔ اس طرح جو جوہر تیار کرے گا صرف پانی ہوگا، اور تیری کوشش کی حیثیت سراب سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس مثال سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہر شے اپنے اصل ماحول میں صحیح شکل اختیار کرتی ہے۔ ماحول سے باہر نکل کر کتنی ہی کوششیں کی جائیں، وہ مطلوب نتیجے پیدا نہیں کرے گی۔ مثلاً اگر ابر بہار کا کوئی قطرہ باغ میں دکھائی دے اور پرورش کی مختلف صورتحال میں لائی جائیں تو وہ ہرگز موتی نہ بنے گا، قطرہ ہی رہے گا۔ ہم نوائے، ہم نوا کی جمع، مل کر گانے والے۔ نیسا کہتے ہیں موسم بہار کا دوسرا مہینہ، اس مہینے کی بارش کا نام۔ کہتے ہیں اس بارش کا قطرہ سیپی کے منہ میں گر کر موتی بن جاتا ہے۔ سراب کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو، وہ ریت جو ریگستان میں مسافر کو پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ قطرہ نیساں سمندر سے جدا، اور کیا ہے اشک شبنم کے سوا۔ بحر میں رکھ کر اسے گوہر بنا، آسمان تک ہے ستارے کی ضیا۔ طینت مسلم ہے ایک در خوش آب، اس میں ہے بحر نبی سے آب و تاب۔ آب نیساں ہے تو اس قلزم میں پل، بن کے موتی اس سمندر سے نکل۔ پھر جہاں میں غیرت خورشید ہو، صاحب تابانی جاوید ہو۔ تو اس قطرے کو سمندر میں ڈال تاکہ وہ صحیح معنوں میں موتی بنے، اور اس کی چمک ستارے کی چمک کی مانند جھلملائے۔ اس لیے کہ نیستہ کا جو قطرہ سمندر سے دور رہتا ہے وہ شبنم کی مانند خاشاک کی نظر ہو جاتا ہے۔ ملت سے دور رہنے والے کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوتی۔ مسلمان کی پاک فطرت گویا موتی ہے، اس کی چمک دمک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر سے ہے۔ حضور اکرم کی تعلیمات پر عمل ہی سے مسلمان دنیا میں سربلندی و آبرو حاصل کرتا ہے۔ تو جو نیستاں کا پانی قطرہ ہے، تو اس سمندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آ جا، اور حضور کے سمندر میں سے گوہر بن کر نکل۔ پھر دنیا میں سورج سے بھی بڑھ کر تابناک ہو جا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی چمک دمک والا بن جا، یعنی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور آپ کے آئین پر عمل کرنے سے تیری زندگی صحیح معنی میں باعظمت زندگی ہوگی۔ صاحب تابانی جاوید، ہمیشہ رہنے والی چمک۔